بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دریائے نیل میں کشتی چلانے والے ایک ملاح کا بیان ہے کہ ایک دن ایک بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس آئے اور فرمایا، کیا تم مجھے اللہ کے نام پر دریا کے پار اتار دو گے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ وہ بزرگ میری کشتی پر سوار ہو گئے اور میں نے انہیں دریا کے پار اتار دیا۔ جب وہ کشتی سے اترنے لگے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک امانت سونپتا ہوں، کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ میں نے کہا کہ جی حضور، ضرور قبول کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا، کل فلاں درخت کے پاس ظہر کے وقت آنا، تمہیں میری لاش ملے گی، تم مجھے غسل دینا اور میرے سرہانے جو کفن تمہیں ملے گا اس کو مجھے پہنا کر اسی درخت کے نیچے دفن کر دینا، اور میری گدڑی اور عصا اور مشک کو اپنے پاس رکھنا، اور جو شخص ان تینوں چیزوں کے طلب کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے گا اس کو یہ سارا سامان دے دینا۔ ملاح کا بیان ہے کہ میں ان بزرگ کی وصیت کو بھول گیا اور بجائے ظہر کے عصر کے وقت مجھے خیال آیا تو میں اس درخت کے پاس حاضر ہوا تو واقعی ان بزرگ کو مردہ حالت میں پایا۔ میں نے وصیت کے مطابق ان کو کفن پہنایا، اس میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جو ہی ان کا جنازہ تیار کیا تو ایک دم ایک طرف سے انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آ گئی، اور میں نے انہیں ان لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر کے اسی درخت کے نیچے دفن کر دیا، اور اپنے گھر آ کر رات کو میں سو گیا۔ صبح سویرے ہی ایک نوجوان جو ناچنے گانے والے بھانڈ کا لڑکا تھا میرے پاس آیا، نہایت ہی باریک کپڑے پہنے ہوئے تھا، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی اور بغل میں ستار دبائے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہو گیا، اور میں نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ پھر اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ فلاں بن فلاں تم ہی ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر جو تمہارے پاس میری امانت ہے وہ مجھے دے دو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہیں اس کی خبر کیسے ہوئی؟ اس نے کہا، یہ نہ پوچھئے۔ میں نے کہا، تمہیں اس بات کو بتانا ہی پڑے گا۔ میرا اصرار سن کر اس نے کہا، بھائی میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ گزشتہ رات میں شادی میں ناچتا گاتا رہا، جب صبح کی اذان ہوئی تو میں ناچ گانا ختم کر کے جا کے سو گیا۔ اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے جھنجھوڑ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں ولی کو وفات دے دی ہے اور تجھے اس کا قائم مقام بنا دیا ہے، لہٰذا تم فلاں ملاح کے پاس جا کر اس وفات پانے والے ولی کے تبرکات وصول کر لو جن کو وہ بزرگ تیرے لیے بطور امانت ملاح کے پاس رکھ کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ملاح نے بیان کیا کہ میں نے ان بزرگ کی تینوں چیزیں حسب وعدہ وصیت کے مطابق اس لڑکے کو دے دیں۔ لڑکے پر سامان کو ہاتھ لگاتے ہی ایک انقلابی کیفیت نمودار ہوئی اور اس نے باریک کپڑوں کو اتار کر میری کشتی میں پھینک دیا اور کہا کہ تم میرے ان کپڑوں کو جیسے چاہو بطور صدقہ دے دینا، اور خود ان بزرگ کی گدڑی پہن کر اور عصا اور مشک لے کر چل دیا۔ ملاح کا بیان ہے کہ میں اس بھانڈ کے لڑکے کی خوش نصیبی اور اپنی محرومی کا خیال کر کے رونے لگا، یہاں تک کہ رات آ گئی اور میں روتے روتے سو گیا۔ مجھے اس رات خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا اور مجھ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ملاح، یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جسے چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں۔ آپ یقین جانیے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کی بات ہے کہ وہ گدھا کو بادشاہ بنا دے یا بادشاہ کو گداگر کر دے۔ اللہ سے ہر وقت اس کا فضل اور رحمت مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ قیامت میں نجات بھی اللہ کی رحمت پر موقوف ہے۔ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ حضرت عائشہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اقدس بردست مبارک رکھ کر فرمایا کہ ہاں، میں بھی نہیں جاؤں گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اور یہ بھی آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث سے مراد یہ نہیں کہ انسان کو اعمال کی آڑ پر محض چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت
پر نگاہ رکھے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کے اعمال اگرچہ جتنے بھی ہوں مگر اعمال پر بھروسہ نہ ہو، بلکہ اعمال کے بعد بھروسہ اللہ کی رحمت پر ہو اور اس کے فضل پر ہو۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا خاص فضل اور رحمت عطا فرمائے اور ہماری آخرت آسان کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔